ایک مہینے ایک دن میں 5 سگریٹ پینے والا 50 روپے، مہینے میں 1500 روپے، سال میں 18,000 روپے برباد کرتا ہے۔ اب وہ کہے کہ میں کہاں بچے کو پڑھاؤں گا؟ ذرا پتہ تو کیجیے کہ آپ کے پیسے برباد کہاں ہو رہے ہیں۔ بہرحال وقت زیادہ نہ ہو، میں اس کے بعد شیخ محترم کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں۔ شیخ محترم محتاج تعارف نہیں ہے، بنارس جیسے سمیر زمین سے ان کا تعلق ہے، BHU یونیورسٹی سے یہ ریسرچ اسکالر ہے، انہوں نے GRF یہ کمپٹیشن ہے اسے بھی نکالا۔ جہاں یہ علم دین سے آراستہ ہے وہاں عصری علوم سے بھی یہ آراستہ ہے، پیراستہ ہے، اب بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک مایہ ناز خطیب بھی ہیں، شرعی خطابت رکھتے ہیں، انداز بیاں بھی ان کا دل فریب ہے، دل کو لبھانے والا ہے۔ صرف اس شعر کے ساتھ کہ جہاں بھی جائے گا روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مقام نہیں ہوتا۔ شعر کے ساتھ شیخ محترم عبدالغفار سلفی حفظ اللہ کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں۔ آپ ہے اور آپ سامعین ہے، اس کے بعد آپ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوگا۔ 8:45 بجے تک کا وقت ہے آپ کا، اطمینان و سکون سے مولانا کی تقریر آپ سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وقال تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے
میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج 12 گاؤں میں اس جگہ پر ہم سب کو قرآن و سنت کی باتوں کو سننے سنانے کے لیے اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، آنے جانے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان نوجوانوں کا جن کی کوششوں سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور جن کی کوششوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے، ان کو مزید اپنے دین کا کام کرنے کی ہمت دے، حوصلہ دے، اور ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان نوجوانوں کے ساتھ، ان نوجوانوں کی رہنمائی کریں اور ان نوجوانوں کا پورا ساتھ دیں اور دین کا کام اور اچھے طریقے سے اور اچھے پیمانے پر اس گاؤں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے میرے بھائی، انسان چاند پر پہنچ چکا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ڈے بائی ڈے، دن بدن ترقی کر رہی ہے، لیکن 3 سوالوں کا جواب آج بھی سائنس کے پاس نہیں ہے۔ 3 سوالوں کا جواب سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے، 3 سوالوں کا جواب انجینئر کے پاس نہیں ہے، 3 سوالوں کا جواب کسی وکیل کے پاس نہیں ہے، 3 سوالوں کا جواب کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ کون سے 3 سوال؟ پہلا سوال، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ دوسرا سوال، ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اور تیسرا سوال، مر کے کہاں جانا ہے؟ ان تینوں سوالوں کا جواب کہیں نہیں ہے۔ ان تینوں سوالوں کا جواب اگر کہیں ملتا ہے تو پیغمبروں کی تعلیم میں ملتا ہے، نبیوں کے یہاں ملتا ہے، دین میں ملتا ہے۔ پہلا سوال، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اس اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر آدم اور حوا سے انسانی نسل کو آگے بڑھایا، مرد و عورت کو آگے بڑھایا۔ کس نے پیدا کیا؟ جواب، اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ قرآن کریم کا 27واں پارہ اٹھاؤ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہاری پیدائش کا، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ ایک بات بتاؤں، جب کوئی چیز اپنے مقصد پر کھری نہ اترے تو اسے کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک پیڑ ہے، پیڑ کا مقصد ہے پھل دینا، جس دن پیڑ پھل دینا بند کر دیتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اس کو کاٹ کے چولہے میں جلا دیا جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا نہیں۔ عبادت کا مطلب اللہ کو راضی کرنا، ایسی زندگی گزارنا جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ مقصد اگر ہم نے پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ یہاں نہیں تو آخرت میں ہمیں جہنم میں پھینک دے گا۔ تو دوسرا سوال، کیوں پیدا کیا؟ اور تیسرا سوال، کہاں مر کے جانا ہے؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، میرے بندو جب تمہاری موت کا ٹائم آتا ہے، ملک الموت، فرشتہ، جو موت کا فرشتہ جس کو ہم نے بنایا ہے، وہ موت کا فرشتہ جو اسی کام کے لیے
اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ تمہیں موت دیتا ہے، تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، تمہیں مار ڈالتا ہے، اور مرنے کے بعد ثم الی ربکم ترجعون، تمہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، اپنے رب کے پاس جا کے حساب و کتاب دینا ہے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر چکی ہے، دنیا جتنی بھی آگے بڑھ چکی ہے، ان 3 سوالوں کے جواب آج بھی دین کے اندر ملتے ہیں، کہیں اور نہیں ملتے۔ اور ہمارا دین کوئی چند چیزوں کا یا چند فارمیلٹیز کا نام نہیں ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیا، رمضان کا روزہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی تو حج کر لیا، ہو گیا دین۔ نہیں، ہمارا دین تو ایک مکمل طریقہ حیات ہے، ایک مکمل لائف اسٹائل ہے، ایک مکمل زندگی گزارنے کے طریقہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، یہودیوں نے سوال کیا، علمکم نبیکم کل شیء، اے سلمان فارسی تم اپنے نبی کی بڑی تعریف کرتے ہو، کیا تمہارے نبی نے سب کچھ تمہیں سکھا دیا؟ حضرت سلمان فارسی سے یہودی سوال کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ کیا تمہارے نبی نے سب کچھ سکھایا ہے؟ سلمان فارسی جواب دیتے کہ ہاں، علمنا نبینا کل شیء حتی القراءۃ، ہمارے نبی نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے، یہاں تک کہ پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، پاخانہ کرنے کے آداب بھی بتائے ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے قضاء حاجت کے طریقے اور آداب بھی بتائے ہیں۔ اس کی مثال دنیا کے کسی اور دین میں نہیں ملتی کہ آدمی جب استنجا کرنے جائے تو کتنے پتھر لے، پانی استعمال کرے، کون سا ہاتھ استعمال نہ کرے، بیت الخلاء میں جانے کے پہلے کون سی دعا پڑھے، نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھے، اس کی مثال کسی اور دین میں نہیں ملتی۔ یہ ہمارا دین ہے کہ جس میں بیوی سے ملنے کے آداب بھی بتائے گئے۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائی کہ آج ہم مسلمانوں کی میجورٹی، ہماری اکثریت اپنے دین سے دور ہے۔ آج زیادہ تر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھے ہو، دین سے دور ہیں۔ ابھی آپ خطاب سن رہے تھے شیخ کا، میرے کانوں میں آواز جا رہی تھی، آج مسلمان اپنے بچے کو دینی ادارے میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ آج مسلمان کے گھر میں دینداری نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ آج مسلمان عورت پردے سے دور ہے، کیوں؟ آج مسلمان مرد نماز سے دور ہے، کیوں؟ مسلمان کے گھر سے شرم و حیا نکل رہی ہے، بے حیائی آ رہی ہے، کیوں؟ اس کیوں کا جواب دینا ہے آج کہ ہم دین سے دور کیوں ہیں۔ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ بہت لمبی تقریر کرنے کا میرا ارادہ نہیں، 10 چیزیں بیان کروں گا میں کہ آج ہم جو دین سے دور ہیں، کیوں دور ہیں، اس کے 10 ریزنز، 10 کارن، 10 اسباب بیان کر کے میں اجازت لے لوں گا، پیچھے آ جاؤں۔ سب سے پہلی چیز، ہم دین سے دور ہیں کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا سارا فوکس ہمارے جسم پر ہے۔ ہم ساری محنت فزیکل کر رہے ہیں، اسپریچول محنت بند ہو گئی، ساری محنت جسم پر ہو رہی ہے، روح پر کوئی محنت نہیں ہو رہی، دل پر کوئی محنت نہیں۔ عورتوں کو دیکھو، مرد کی آدھی تنخواہ تو کہیں کے میک اپ کے سامانوں میں گزر جاتی ہے، اور اب تو ماشاءاللہ مرد حضرات بھی تھوڑی پیچھے ہیں، ایسے ایسے شیمپو، ایسی کریمز اور ایسے فیس واش یوز کر رہے ہیں، مت پوچھیے۔ انسان اپنے چہرے پر کتنی محنت کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کے یہاں کالا کلوٹا بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ چہرہ تھوڑی دیکھے گا، اللہ کے چہرہ نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کے یہاں عمل دیکھا جائے گا، اللہ کے یہاں دل دیکھا جائے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا۔ اللہ کے یہاں بلال حبشی جیسا کالا بھی بہت اونچا مقام رکھتا ہے، ابو جہل جیسا گورا آدمی اللہ کے مقام نہیں رکھتا۔
ابو جہل بہت گورا ہے, ابو جہل بہت خوبصورت ہے, ابو لہب بہت خوبصورت ہے. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ ابو لہب کا نام ابو لہب اس لیے بھی پڑا کہ چہرہ بالکل چمکتا تھا. لہب کے معنی عربی میں ہوتے ہیں شعلہ, انگارہ, انگارے کی طرح چمکتا تھا, گورا چٹا خوبصورت تھا, بڑے خاندان کا تھا, بڑے قبیلے کا تھا. خاندان اونچا ہے, قبیلہ اونچا ہے, رنگ اچھا ہے, خوبصورت ہے, مگر اللہ نے آیت نازل کر دی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, ابو لہب برباد ہو گیا. ابو لہب کا مال, اس کا پیسہ, اس کا حسب, اس کا نسب اس کے کوئی کام نہ آیا. اللہ کے ہاں رشتہ ناتا, اللہ کے ہاں حسب نسب, اللہ کے ہاں ذات برادری میں نہیں دیکھی جاتی. ٹھیک ہے برادری ہے آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے, پہچان ہے. کوئی اپنے نام کے آگے خان لکھتا ہے, کوئی انصاری لکھتا ہے, کوئی شیخ لکھتا ہے, مگر یہ برادری آپ کو اونچا نہیں بناتی. معاف کیجیے گا, اخبار میں خبر آئی تھی بہار کے کسی علاقے کی کہ شیخ لوگوں کا راستہ الگ ہے, انصاری لوگوں کا راستہ الگ ہے, بیچ میں دیوار کھڑی ہے, شیخ کے راستے سے انصاری نہ جائے, انصاری کے راستے سے شیخ نہ جائے. اللہ معاف کرے ہمیں. یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی. اذان ہو رہی کیا چالو رکھیں, ڈسٹرب تو نہیں ہوگا؟ رک جائے 2 منٹ. پھر ایک بار اعلان کیا جاتا ہے کہ جٹھی مسجد پر 9 بجے جماعت ہوگی, اس لیے آپ میں سے کوئی حضرات پریشان نہ ہو, اطمینان و سکون سے بیٹھے رہیں. کیونکہ 8 بج رہا ہے, اس لیے کئی جگہ پہ اذان ہوگی تو 2 منٹ رک جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حسب نسب نہیں دیکھا جائے گا, خاندان, برادری, یہ سب نہیں دیکھا جائے گا. نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اور کوئی معمولی رسول نہیں ہے. 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے والے رسول. نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب گیا. نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا اپنے بیٹے کو, یا بنی ارکب معنا, اے میرے بیٹے میری کشتی میں تھوڑے سے لوگ سوار ہیں, تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جا, میری کشتی میں آ جا. اے میرے بیٹے طوفان آنے والا ہے, سب کو ڈبو دے گا, سب کو مار ڈالے گا, تو بھی ختم ہو جائے گا, میرے بچے آ جا, تو میری کشتی میں سوار ہو جا. نوح علیہ السلام کا بیٹا جواب دیتا ہے, قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اے ابا جان آپ میری چنتا نہ کریں, میری فکر نہ کریں, طوفان آئے گا, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے کوئی نقصان ہونے والا نہیں, آپ اپنی کشتی پہ جائیے, مجھے آپ کی کشتی پہ نہیں آنا. ذرا سوچو ایک باپ کو کتنی فکر ہے اپنے بیٹے کی. باپ بھی کون ہے, اللہ کا نبی. اور بیٹا کتنا ضدی ہے, کہتا نہیں آؤں گا آپ کی کشتی پہ. اور دلیل کیا دیتا ہے, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے بچے جب آج طوفان آئے گا
جب آج پانی بہے گا، جب لوگ ڈوبیں گے تو بڑے سے بڑا پہاڑ بھی انہیں نہیں بچا پائے گا، آج وہی بچے گا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوگا۔ قرآن کہتا بھی دونوں باپ بیٹے کی بات چل ہی رہی ہے، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ باپ بیٹے کی ابھی گفتگو چل ہی رہی ہے کہ پانی کی ایک لہر آتی ہے، پانی کی ایک تھپیڑا آتا ہے، موجوں کا ایک تھپیڑا آتا ہے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈبا کے لے کے چلا جاتا ہے۔ پیغمبر کا بیٹا ڈوب گیا، نبی کا بیٹا ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے بچوں کو، میرے پریوار کو بچائے گا، میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی، سمجھایا، کہا اے نوح انہو عمل غیر صالح، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ اے نوح تیرا یہ بیٹا یہ تیرے پریوار میں سے نہیں ہے، یہ تیری فیملی میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل گڑبڑ ہے۔ تو نبی ہے، تو رسول ہے، رسول کا بیٹا تبھی نیک، تبھی وہ رسول کا بیٹا مانا جائے گا جبکہ اس کا اخلاق اور اس کا عمل بھی نبی کے بیٹے کے جیسا ہو۔ تیرے بیٹے کا عمل ٹھیک نہیں ہے، تیرے بیٹے کے اندر ایمان نہیں ہے، تیرا بیٹا بچنے کے لائق نہیں تھا۔ کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو اپنی برادری پر، اپنے خاندان پہ، اپنے قبیلے پہ، اپنے چہرے پہ، اپنی باڈی پہ ناز ہو تو ہوتا رہے، اللہ کے یہاں آپ کی باڈی آپ کو نہیں بچانے والی، آپ کی برادری آپ کو نہیں بچانے والی، آپ کا خاندان آپ کو نہیں بچانے والا۔ اللہ کے یہاں اگر کوئی چیز بچائے گی تو آپ کا ایمان آپ کو بچائے گا۔ آج ساری محنت انسان اپنے جسم پر کر رہا ہے، روح پر کوئی محنت نہیں، جبکہ دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان کی زندگی کا ایم کیا تھا، ان کا ٹارگٹ کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ روح پر فوکس کرتے تھے، وہ پہلے روح کی گندگیوں کو صاف کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے اپنے پیارے نبی کے بارے میں، اپنے آخری نبی کے بارے میں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ہم نے اپنے آخری نبی کو مکہ کی سرزمین کے اندر بھیجا، کس لیے بھیجا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ میری آیتوں کو پڑھ کے سنایا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرے آخری نبی ان کو پاک صاف کرتے ہیں، ان کو پوتر کرتے ہیں، ان کو فلٹر کرتے ہیں، ان کو سوچھ کرتے ہیں، ان کے اندر کی جو گندگیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان سے دور کرتے ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے، اس بیماری کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جو روح کے اندر ہوتی ہے، اس بیماری میں ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، اس بیماری کا علاج دین کے اندر ہے، اس بیماری کا علاج قرآن کے اندر ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو ہم نے تمہیں جو قرآن دیا ہے وہ سینے کے اندر جو دل ہے، دل کی بیماریوں کا علاج ہے اس قرآن کے اندر۔ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، سمجھتے چلے جاؤ، عمل کرتے چلے جاؤ اور دل کی بیماریوں کا ٹریٹمنٹ کرتے چلے جاؤ۔ دل کی بیماریوں کا علاج قرآن ہے۔ جیسے بہت بڑی بے حیائی، بہت بڑی بیماری ہے بے حیائی۔ بے حیائی کا علاج کہاں ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ لڑکا یا لڑکی نماز کی پابندی کرے، بے حیائی میں کمی آئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکا کرتی ہے، نماز گندگی سے روکا کرتی ہے۔ ایک بہت بڑی بیماری ہے، دل کے اندر سکون نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار ہے آج کا نوجوان، ٹینشن کا شکار ہے، نوکری نہ پانے کی ٹینشن، شادی نہ ہونے کی ٹینشن، مکان نہ بننے کی ٹینشن۔ ٹینشن کا علاج بھی ہے شریعت کے اندر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب دل کے اندر سکون نہ ہو، جب ٹینشن ہو،
जब दिल के अंदर डिप्रेशन और इस्तिराब हो, जब तुम परेशान हो जाओ, अला बिज़िक्रिल्लाह, तो अपने मौला को याद कर लो, अपने मालिक को याद कर लो। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, उस मालिक को याद करने से दिल को सुकून मिला करता है। तो पहला रीजन दीन से हम दूर क्यों हैं? क्योंकि सारी मेहनत तो आज हमारी बॉडी पर हो रही है। अब पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल तैयारियां हो रही है 12 के अंदर, अभी हो रही है नहीं हो रही? मुझे तो पता नहीं क्या क्या उसका क्राइटेरिया है पुलिस में भर्ती का, लेकिन उसमें होता है ना, सीना इतना होना चाहिए और वेट इतना होना चाहिए। उसके लिए तो हमारा नौजवान बहुत मेहनत कर रहा है। अच्छा, एक हदीस सुनाता हूं। ये हदीस सुनने के बाद मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी जिम ज्वाइन करूं, मुझे फुर्सत नहीं मिल रही। हदीस सुनाता हूं, बहुत गौर से सुनिए, बहुत प्यारी हदीस। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन के मुकाबले में बेहतर है। देखिए, एक मोमिन है ताकतवर, ताकतवर का मतलब ईमान भी ताकत वाला हो और जिस्म भी ताकतवर, बॉडी बिल्डर हो, और एक मोमिन है कमजोर है, मेरे जैसा है, दुबला पतला है। तो अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमा रहे हैं कि ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। ताकतवर है तो ताकत का सही इस्तेमाल करेगा ना दीन के लिए, इस्लाम के लिए। तो ताकतवर मोमिन चाहिए। ताकत कोई खराब चीज नहीं है, इंसान ताकतवर बने